ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وعلى أزواج سيدنا وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بلند آواز الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت بڑا پنڈال، بہت بڑا اجتماع، آواز بھی تو اسی طرح ہونی چاہیے۔ بلند آواز پڑھیے، بلند آواز، ماشاءاللہ، اونچی آواز سے پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ رب ذوالجلال اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان اس فقید المثال اور عظیم الشان عظمت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ مالک ارض و سما ہم تمام کی حاضری اپنی بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمائے۔ مبارکباد اور دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کروں گا جگر گوشہ امیر اہل سنت، مجاہد اسلام، محسن اہل سنت، یادگار اسلاف، حضرت قبلہ پیر طریقت رابر شریعت صاحبزادہ علامہ خواجہ محمد حسن الحسنی الباروی دامت برکاتم القدسیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ بارو شریف اور آستانہ عالیہ بارو شریف سے وابستہ تمام صاحبزادگان، اللہ جل شانہ نے اس خوبصورت عظمت تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد کی توفیق عطا فرمائی۔ صبح و شام لگن کے ساتھ ان تھک محنت کا یہ صلہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ابھی ابتدا ہے اور ہزاروں کا جمع غفیر ہے، اور پاکستان کے کونے کونے سے مشائخ اعظام اور علماء ذی شان اس عظیم الشان کانفرنس میں شرکت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مرد مجاہد کا سایہ اہل سنت پہ تادیر قائم رکھے اور تمام آستانوں کو حضرت صاحب کی طرح ان کی ذات کو مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت فضل و احسان کیا، ہمیں ایمان والوں میں سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی غلامی اور بے پناہ محبت نصیب فرمائی۔ ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ ہے، اور ایک مومن کے لیے اس کی پوری زندگی میں سب سے بڑی دولت ایمان ہوا کرتی ہے۔ جو خالص اور کامل و اکمل مومن ہے، اس کا یہ جذبہ اور ولولہ رہا ہے کہ سر جائے تو جائے مگر ایمان نہ بگڑے۔ وہ ایمان کو جان پر فوقیت دیتا ہے، اور ہر سچے دل سے ایمان لانے والا
یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ میری جان، میرے مال، میری کل کائنات سے بڑھ کر میرے لیے میرے ایمان کی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان، ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا کیا اور محبوب کریم علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائی۔ ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کی صفات پر کامل ایمان ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور رسول اعظام علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر ہمارا کامل ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی آسمانی کتابیں نازل فرمائیں سب پر ہمارا کامل ایمان ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں جماعت ملائکہ بن دیکھے تمام کے تمام ملائکہ پر ہمارا کامل ایمان ہے۔ مرنے کے بعد اٹھنا، بارگاہ الہی میں حاضر ہونا، اس پر ہمارا یقین کامل اور کامل ایمان ہے۔ سامعین محترم، رب ذوالجلال نے ہم ناقص بندوں تک ایمان اور اسلام کی دولت پہنچانے کے لیے آقا مولا نبی کریم رسول محترم تاجدار کائنات علیہ السلام کی ذات کو پسند کیا۔ نبی کریم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس لا ریب کتاب نازل فرمائی۔ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کریم کا وہ پیغام اور دعوت ایمان چار دانگ عالم میں عام فرمائی۔ وہ خوشبخت لوگ جن کے دل اور دماغ کشادہ ہوئے، اللہ نے اپنی رحمت سے سینے کھول دیے اور ان کے دلوں کو نور ایمان کے لیے پسند کیا۔ میرے آقا پاک کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے، میرے آقا پاک علیہ السلام کی صحابیت کا شرف اور درجہ نصیب ہوا۔ میرے آقا پاک علیہ السلام نے ان کی تعلیم و تربیت فرمائی۔ پھر وہ دین اسلام آگے پوری کائنات میں پہنچانے کے لیے اللہ جل شانہ نے میرے آقا پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام اور حضور کی اہل بیت آل پاک کو پسند کیا، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ بات تھوڑی سمجھیے گا، جب سمجھ میں آئے گی تو پھر موضوع چلائیں گے اور اپنے ایمانوں کو مزید تازہ کر کے یہاں سے جائیں گے۔ لیکن ذرا سبحان اللہ بولتے ہیں، کیسے بولتے ہیں؟ آپ کا اور اسٹیج کا فاصلہ بہت زیادہ ہے، تو جب اس بڑی کانفرنس میں آیا کریں تو ذرا اپنا والیوم اونچا رکھا کریں، ذرا اونچا کر کے بولے ماشاءاللہ، اس طرح کے اسٹیج تک آپ کی گرجدار آواز آئے۔ ایک بار اور تمام اگلے پچھلے مل کر بولیے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے ہم تک ایمان اور اسلام پہنچانے کے لیے جو انتظامات کیے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے اپنا کلام مقدس قرآن پاک ہماری روشنی اور ہدایت کے لیے میرے آقا پاک کی ذات پہ نازل کیا۔ میرے آقا پاک علیہ السلام نے اس کے تحفظ کے لیے اور دین کی ترویج و اشاعت کے لیے ایک اپنی جماعت کو تیار کیا، جن کو صحابہ و اہل بیت آل رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میرے آقا پاک کی دعوت کو ان لوگوں نے چار دانگ عالم میں پہنچایا۔ اب ایمانیات کے اندر جو ضروریات ایمان ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے، اور یہ جملہ ضروریات ایمان بالغیب ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، انبیاء کی نبوت، رسولوں کی رسالت پر ایمان لانا، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لانا، یہ تمام کے تمام معاملات ان کا تعلق غیب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان غیبوں کو عوام تک، عام انسانوں تک پہنچانے کے لیے میرے آقا پاک کی ذات کو پسند کیا۔ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے وہ جملہ معاملات آگے پہنچائے۔
جنہوں نے دعوت قبول کر لی خوش بخت ہوئے اور اہل جنت ہوئے اور اہل بشارت ہوئے، جنہوں نے دعوت کو سنا سمجھا لیکن رد کر دیا بدبخت ہوئے، جہنمی ہوئے اور دونوں جہاں میں خائب و خاسر ہوئے۔ اب سامعین محترم، اگر ہم توجہ کے ساتھ مرکزی ایمان دیکھتے ہیں، اللہ اپنی ذات کے تعارف کے لیے نبی کریم کو پسند کرتا ہے، قرآن کے نزول کے لیے میرے آقا پاک کو پسند کرتا ہے، رب ذوالجلال شریعت اور دعوت ایمان کے لیے میرے آقا پاک کو پسند کرتا ہے۔ میرے آقا پاک کی مبارک زبان سے غیب کی خبریں عیاں ہوتی ہیں، لوگ سنتے ہیں، دلوں میں ایمان اترتا ہے، اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، میرے آقا پاک کی ذات والا صفات ہے۔ اگر ہمیں احکامات الہی نماز روزہ حج زکوٰۃ کی تعلیم و تربیت ہوئی ہے تو بھی میرے آقا نبی کریم کی ذات والا صفات مرکز و محور نظر آتی ہے۔ اب سامعین محترم، یہ بات عیاں ہے کہ ہمارے ایمان کا مرکز اور محور ذات حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور شریعت مطہرہ نے ذات رسول کے ساتھ، اللہ کے قرآن نے ذات رسول کے ساتھ، میرے آقا پاک کے فرامین نے ذات رسول کے ساتھ صحابہ کرام کے مضبوط کرے، اور انسان اپنا تعلق اتنا مضبوط کر لے کہ سارے رشتے بعد میں ہیں، سارے ناطے بعد میں ہیں، سارے تعلقات بعد میں ہیں۔ اب سامعین محترم بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا، ہماری کل پونجی کل دولت ایمان کی دولت ہے، اور ایمان کا مرکز و محور میرے آقا مولا نبی کریم کی ذات ہے، جو آقا پاک علیہ السلام کے ساتھ ایسے جڑا جیسے جڑنے کا حق ہے، تو وہ ایمان کی جلا پا گیا، ایمان کی بہار پا گیا۔ اور جو میرے آقا پاک کے ساتھ تعلق مضبوط نہ کر سکا، وہ اپنا ایمان مضبوط نہ کر سکا۔ جو تعلق توڑ بیٹھا، اپنے ایمان کی ڈور کو وہ توڑ بیٹھا اور تباہ و برباد ہو گیا۔ اب اس امت کے لیے لازم یہ تھا کہ آقا مولا نبی کریم کے ساتھ ایسے جڑ جائیں، سارے رشتے، سارے تعلقات، ساری برادریاں، ساری سیاستیں، ساری دنیا کی بھاگ دوڑ بعد میں ہو، لیکن ہماری دلوں کا مرکز، ایمانوں کا مرکز، شعور کا مرکز، وہم و گما کا مرکز، دلوں کا مرکز اور کل کائنات کا مرکز ذات حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ کو ہونا چاہیے۔ یہ امت پر تقاضا ہے، یہ امت پر ضروری ہے۔ یہ بات جو امت کے علماء کو سمجھ آئی، یہ بات جو میرے آقا پاک نے سمجھائی، قرآن مقدس نے بیان فرمائی، صحابہ کرام نے کر کے دکھائی، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر پہرے دیے، اور ہمارے اسلاف بزرگان دین سلف صالحین جنہوں نے اپنی زندگیاں اس مقصد کے لیے قربان کی ہیں، یہ بات سمجھ میں آئی ہے تو تبھی کل کائنات آل سنت و جماعت اور اکابرین امت نے میرے آقا پاک کی ذات پر لٹائی ہے۔ اور یہی بات یہود کو بھی سمجھ آئی ہے، عیسائی کو بھی سمجھ آئی ہے، مشرک کو بھی سمجھ آئی ہے۔ دوستو، پہلی گزارش یہ ہے، یہ جو جتنے یہود و ہنود و مشرکین اور یہود و نصارہ ہیں، معاملہ کیا ہے ان کا میرے آقا پاک علیہ السلام اور شریعت اسلامیہ اسلام کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ یہ جلتے کیوں ہیں؟ یہ کڑتے کیوں ہیں؟ آپ جانتے ہیں ان کے سینوں میں بغض ہے۔ وہ تو انتظار کر رہے تھے کہ نبی آخر الزمان کی جلوہ گری ہوگی، ہم ان کے ہاتھوں پر ایمان لائے تھے۔ تورات مقدس کھول کھول کے اعلان کر رہی تھی کہ وہ رسول آئے گا اور اس کی نشانیاں یہ ہیں۔ انجیل مقدس بول رہی تھی کہ وہ رسول آئے گا اور اس کی نشانیاں یہ ہیں۔ اللہ کے پیارے انبیاء کرام علیہ السلام بشارتیں دیتے گئے، ہر قوم انتظار کر رہی تھی۔ جب میرے آقا پاک علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی تو رولا اتنا تھا کہ یہ بنی اسماعیل میں کیوں آئے ہیں، یہ بنی اسرائیل میں آتے، ہم ان کا کلمہ پڑھتے۔ خاندانی تعصب کی بنا پر ہر چیز جیت جاننے کے باوجود، دیکھنے کے باوجود ان کے دلوں میں تعصب کے شرارے ابلنے لگے، اور میرے آقا پاک کے سامنے آ کر کے کل تک جو انتظار کر رہے تھے، کل تک جنہوں نے اپنے وطن اور اپنی زمینیں جائیدادیں چھوڑ کر مدینہ پاک کو آباد کیا تھا، اس لیے کہ جب وہ یہاں آئیں گے ہم ان کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے۔ دوستو، وہی پتھر اٹھائے کھڑے ہیں، وہی بہتان درازیاں کر رہے ہیں، وہی میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کی ذات کو تان و تشنیع کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ تعصب کی ایسی آگ بھڑکی، اور پھر تب معاملہ ہوا کہ جب میرے آقا پاک کا دین غالب آ گیا، میرے آقا پاک کا دین کا پرچم مکہ پاک میں بھی لہرا رہا ہے، مدینہ طیبہ میں بھی لہرا رہا ہے، یمن اور شام میں بھی لہرا رہا ہے، لبنان میں بھی لہرا رہا ہے۔ اور جب چار دانگ عالم میں میرے آقا پاک کے صحابہ کرام نے
پرچم اسلام لہرائے وہ تعصب اور بڑھتا گیا، بغض اور بڑھتا گیا۔ پہلے دن سے میرے بھائیوں جب میرے آقا پاک نے مکہ میں دعوت حق کا آغاز کیا تھا تبھی مخالفین نے سازشوں کا آغاز کر دیا تھا۔ آپ جانتے ہیں اہل مکہ جو کفار و مشرکین تھے وہ روزانہ بیٹھتے تھے اور میرے آقا پاک کے خلاف سازشیں بنایا کرتے تھے۔ میں چونکہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں دلائل کی طرف نہیں جا رہا، بس جو دلائل سے ہمیں حاصل ہوتا ہے میں اس طرف جا رہا ہوں، لیکن سبحان اللہ بڑا مٹھا ہے، بڑا مٹھا ہے، اونچا بولیے گا نا۔ اب سامعین محترم میرے آقا پاک علیہ السلام مکہ میں ہیں تو مکہ میں مکہ کے مشرکین سازشیں کیا کرتے ہیں۔ میرے آقا پاک مدینہ طیبہ میں آ گئے، مدینہ طیبہ کے یہودی سازش کر رہے ہیں، کبھی نجران کے عیسائی مناظرہ کے لیے آ رہے ہیں، اور جناب والا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے مباہلے کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، کبھی منافقین کا ایک گروہ گھڑ لیا جاتا ہے اور وہ دن رات میرے آقا پاک علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ پھر وہ زمانہ آیا، زمانے نے دیکھا چار دانگ عالم میں پرچم اسلام لے رہا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے اور پرچم اسلام 25 لاکھ مربع میل پر لہرا رہا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور حکومت پورا ہوتا ہے 65 لاکھ مربع میل پہ پرچم اسلام لہرا رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہن سبحان اللہ آنکھوں دی تو انڈا آ گئی ہے میرے تو بعد یہ علماء ذیشان آ سننا او انشاءاللہ تعالی سوکھے تھی بے سن ذرا سبحان اللہ ایک دفعہ بات آنکھوں چاہ دل ٹھر گئے ہے۔ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کی یہ دعوت جو مکے سے چلی تھی پورے عالم میں کائنات میں پھیل گئی۔ اب کہیں پر یہود و نصارہ پسپا ہوتے ہیں اور کہیں پر جو ہے وہ وہاں پر مشرکین پسپا ہوتے ہیں۔ بہرحال شروع تھے ان کے دلوں میں ایک بغض تھا، ایک سازش تھی کہ ہم دین اسلام کو پھلنے پھولنے نہیں دیں گے۔ دین اسلام پھل پھول گیا اور چار دانگ عالم میں اسلام کی شمع روشن ہو گئی۔ انہوں نے کہا اب اس دین کا معاملہ روکنا ہے، دین کی بڑھتی ہوئی بشہرت کو روکنا ہے، بڑھتے ہوئے مسلمانوں کی تعداد کو روکنا ہے، ان کی سرحدوں کو روکنا ہے۔ اب انہوں نے اس مقصد کے لیے بہت سے ہتھ کنڈے اپنائے ہیں۔ دوستو انہوں نے اپنا عالمی اتحاد بھی قائم کیا کہ ہم مل کر یہود ہنود اور نصارہ اور ساری طاقتیں مل کر ہم مسلمانوں کے خلاف ہو جائیں۔ اس کے لیے بھی انہوں نے بڑے بڑے جال بچھائے اور مسلمانوں کا بڑا نقصان کیا۔ انہوں نے یہ بھی کوششیں کی کہ جناب والا اور مسلمانوں کی جہاں آبادیاں ہیں لیکن وہ کمزور ہیں ان کا قتل عام کیا جائے، مسلمانوں کا قتل عام بھی کیا جایا اور ان کے خون کی نہریں بہائی گئیں۔ انہوں نے یہ انتظام بھی کیا جناب والا کہ مسلمانوں کے جو بڑے بڑے اکابرین ہیں، جو علماء ہیں، ان کو سولیوں پہ لٹکا دیا جائے، ان کے جو ہے کتب خانوں کو جلا دیا جائے، ان کے جو فائزین ہیں، جو اساتذہ ہیں، ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا جائے۔ یہ سب کا سب کیا گیا۔ انہوں نے کہا کوئی ایسا کام کرو کہ مسلمانوں کے مرکز پہ حملہ ہو۔ وہ بھی جانتے ہیں یہ بات جو ہم جانتے تھے یہ وہ بھی جانتے تھے کہ مسلمانوں کے ایمان کا مرکز و محور ذات حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا ہے۔ جب تک یہ امت نبی سے جڑی رہے گی یہ امت قائم ہے، اس کی بہار قائم ہے، اس کی عزت و آبرو قائم ہے۔ اگر ان کو ان سے توڑ دیا جائے ان کے ایمان ٹوٹ جائیں گے، اور جب ایمان ٹوٹ جائے گا یہ بزدل ہو جائیں گے، پھر یہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں میں مختصر وقت کے اندر اپنی بات کو کھول نہیں سکتا۔ یہ میری جو گفتگو میں نے چھیڑ دی ہے یہ تو 2-3 گھنٹوں کی ہے، لیکن میں چند الفاظوں میں سمیٹنے جا رہا ہوں۔ یہی ان کا تقاضا تھا کہ کسی طرح اس امت کو در محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا سے توڑا جائے اور دور کیا جائے۔ اس مقاصد کے لیے پورے ورلڈ لیول پر جتنے اسلام دشمن طاقتیں ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے چاہے وہ یہود ہے، چاہے وہ ملحد ہے، چاہے وہ تیریہ ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ ہندو ہے، دنیا کے جس مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی غیر مسلم ہے وہ اسلام دشمن ہے۔ یاد رکھنا یہ آپس میں ایک ہیں، آپس میں لڑیں بھی گی لیکن پھر بھی ایک ہیں۔ جب سامنے مسلمان ہوگا یہ ایک ہوں گے۔ تو تمام دنیا کے اسلام دشمن طاقتوں نے ہمارے خلاف جو سازشیں کی ہیں ان تمام سازشوں کو میں کھول کر بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر انہوں نے ایسے اعتراض کیے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ساری کائنات خود بخود چل رہی ہے اور ایک سائنٹیفک نظام ہے جس کے تحت یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ اس پر انہوں نے کیا کہا، ہمارے علماء نے کیا کہا، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، میں یہاں پہ بحث نہیں چھیڑنا چاہتا۔ ہماری قوم کو، ہماری نوجوان نسل کو آج بھی انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے تحریہ بنایا جا رہا ہے اور سائنٹیفک دلائل دینے کے بعد ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ سارا نظام خود بخود چلتا ہے۔ معاذ اللہ
اللہ تعالیٰ کی ذات کے بھی لوگوں کو منکر بنایا جا رہا ہے۔ یہ گیم کن کے خلاف ہے؟ یہ بھی اہل اسلام کے خلاف ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ایسی ٹیم تیار کی، یہ پوری دنیا میں ان لوگوں نے خریدا ہے، کچھ لوگوں کو خریدا ہے، ایسے لوگ کہ جو اہل زبان تھے، یعنی مکمل طور پہ مادری زبان عربی تھی، عربی لغت جاننے والے تھے، عربی ادب جاننے والے تھے، انہوں نے ان کو خریدا ہے اور کہا ہم تمہیں پاؤنڈ میں تولیں گے، ہم تمہیں ڈالر میں تولیں گے، تم ہمارے لیے کام کرو۔ انہوں نے کہا ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ ایک اس قوم کو خریدا۔ دوسری بات میں کرنے لگا ہوں، انہوں نے اپنی یونیورسٹی اس طرح کی قائم کی ہے، بچے یہودیوں کے ہیں، بچے نصارہ کے ہیں، لیکن وہاں پر تعلیم قرآن کی دی جاتی ہے، صرف اور نحو پڑھایا جاتا ہے، اور وہ جنگلوں صحراؤں میں بنے ہوئے مدارس کے اندر مکمل ایک عالم دین ظاہری صورت میں جب بنتا ہے، جو صرف نحو تفسیر حدیث اور فقہ پہ مکمل عبور رکھتا ہے، پھر وہ اسلام کی کتابیں کھولتا ہے۔ اور وہ جن اہل لغت اہل عرب کو انہوں نے خریدا، عربی زبان والوں کو ہمارے لیے کام کرو، یا جو اپنی کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جن کو عربی زبان سے آگاہی دیتے ہیں، پھر ان کو کہتے ہیں اب قرآن کی پر ریسرچ کرو اور قرآن میں عیب ڈھونڈو، معاذ اللہ ذات رسول کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں عیب تلاش کرو، معاذ اللہ آپ کی حدیث مبارکہ پر اعتراض کرو اور ان میں عیب ڈھونڈو۔ ان کو مستشرقین کہا جاتا ہے، جو پوری دنیا کے اندر جن کا صبح و شام یہی کام ہے، ان کو ڈالر اور پاؤنڈ اور سونے چاندی میں تولا جا رہا ہے، اور صبح و شام وہ پہلے کتابیں لکھتے تھے، پھر انہوں نے آرٹیکل لکھنے شروع کر دیے۔ آج کل انٹرنیٹ پہ ان کا زور شور ہے، اور جو منہ میں آئے وہ پکتے ہیں اور نوک قلم پہ لے آتے ہیں۔ پھر اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ گستاخانہ خاکے ہیں، اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ گستاخانہ فلمیں ہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اپنے آپ نہیں ہو رہا، یہ ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے، اور یہ سازش کیا ہے کہ ساری دنیا کے اسلام دشمن طاقتیں مل جل کر مختلف محاذ سے کبھی قرآن پہ حملہ، کبھی اللہ کی ذات پہ حملہ، اور میرے آقا نبی کریم کی سیرت طیبہ آپ کے احکامات شریعہ پر حملہ، اور میرے آقا پاک کی ذات پہ حملہ۔ کیوں؟ تاکہ آقا نبی کریم کی توہین ہوگی، اس امت کے دل میں نبی پاک کی محبت کم ہوگی، یہ امت اپنے نبی سے ٹوٹے گی، اور جب امت اپنے نبی سے ٹوٹے گی تو پھر ان کا ایمان پاش پاش ہو جائے گا، ان کا ایمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ جو چار تانگ عالم میں آپ کو گستاخی کی ایک فضا نظر آتی ہے، ایک سوچی سمجھی سازش ہے، اور اسی سوچی سمجھی سازش کی یہ کڑی ہے کہ دنیا بھر کے اندر کوئی بھی اگر بے ادب، بے لگام، بد زبان میرے آقا پاک کی شان میں اہانت کرتا ہے، اس کو ویزے بھی ملتے ہیں، اس کو غیر ملک کی نیشنلٹی بھی ملتی ہے، اور اس کو یورپین ممالک کے اندر پذیرائی بھی ملتی ہے۔ یہ ایک سازش ہے، اور اس سازش کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور اہل ایمان کے دلوں کے ساتھ اور ان کے جذبات کے ساتھ یہ کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب آئیے دوستو، میں اپنے مدعا کی طرف آتا ہوں۔ آپ توجہ کر رہے ہیں؟ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ ذرا سبحان اللہ اونچا بولیے نا، اونچا بولیے ماشاءاللہ۔ اب سنیے دوستو، میں دوسری طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ تاریخ عالم کے اندر، دنیا کی تاریخ کے اندر، ہر دور میں، ہر صدی میں میرے آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور اسلام اور قرآن اور احکام اسلام، احکام قرآن پر حملے ہوتے رہے ہیں، اور ہر دور میں ان کا منہ توڑ جواب دیا جاتا رہا ہے۔ لیکن دوستو، اس پورے تاریخ عالم میں جو سب سے بڑا حملہ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر کہہ لیں، یا آپ کی عزت و عظمت پر کہہ لیں، یا میرے آقا پاک کی ناموس پر کہہ لیں، اس فتنے کا نام جس نے سب سے بڑھ کر فتنہ پھیلایا اور ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑا حملہ کیا، اس فتنے کو مرزا غلام قادیانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کا سبب بنا کہ آج اتنی بڑی آپ عظمت تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں آئے بیٹھے ہیں، اور یہاں پر علماء ذیشان کی آپ زیارت کر رہے ہیں اور نصیحت سن رہے ہیں۔ اب سنیے گا دوستو، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا حملہ اسلام پر یہی قادیانیت کی صورت میں کیا گیا۔ ختم نبوت کے موضوع پر قرآن و حدیث کے بے شمار دلائل آپ سنتے رہتے ہیں، اور میرے بعد علماء کا سلسلہ تو میرے بعد ہی شروع ہوگا، آپ سماعت کریں گے۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں جو مدعا لے کر چل رہا ہوں میں اس طرف جانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، انہوں نے میرے آقا و مولا نبی کریم علیہ السلام کی جو ختم نبوت پر حملہ کیا ہے، یہ سب سے بڑی بے ادبی اور سب سے بڑی گستاخی ہے۔ میں آپ کو مثال دوں گا، کوئی شخص اپنے تخت پہ بیٹھا ہے، اور تخت پہ بیٹھے ہوئے شخص سے کوئی بد کلامی کرتا ہے، آپ کہیں گے بے ادبی کی ہے۔ کوئی اس کے ساتھ بحث کرتا ہے، آپ کہیں گے بے ادبی کی ہے۔ کوئی اس کے ساتھ
جا کر چھیڑ چھاڑ کرتا ہے آپ کہیں گے بے ادبی کی ہے، اور اگر کوئی شخص جا کر اس کے تاج پہ ہاتھ ڈالتا ہے یا اس کی پگڑی کو چھین لیتا ہے آپ کہیں گے اس نے حد کر دی ہے۔ اس سے بڑھ کر بے ادبی کیا ہے کہ کوئی کسی کے تاج پہ ہاتھ ڈالے، کوئی کسی کی پگڑی پہ ہاتھ ڈالے۔ تو یاد رکھو رب ذوالجلال نے کائنات کو بعد میں بنایا ہے، میرے آقا کے سر پہ ختم نبوت کا تاج پہلے سجایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ یا رسول اللہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ سامعین محترم میں کچھ عرض کر رہا تھا، استقبال کر کے میرے آقا پاک علیہ السلام کی ختم نبوت پہ حملہ کرتے ہوئے مختلف قسم کے ایسے من گھڑت عقائد کو رواج دیا کہ جو ایک مسلمان تو بہت بڑی بات ہے، ایک صاحب عقل صاحب شعور ذہن سے بھی ماورا ہے، اور ایک صاحب عقل شخص ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا جیسا مرزا قادیان نے کیا ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پر دعویٰ حملہ کیا اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ میں نے کیوں کہا یہ سب سے خطرناک ہے؟ پہلی گزارش یہ ہے کہ جس طرح پہلے جو گستاخان ہیں ان تمام گستاخوں کے بیک پر یہود و نصارہ کا ہاتھ رہا ہے، اور انہوں نے سب سے بڑھ کر گستاخوں کو پروموٹ کیا ہے، لیکن یہود و نصارہ نے، اسلام دشمن طاقتوں نے سب سے زیادہ مرزا قادیانی کو پروموٹ کیا ہے، حتیٰ کہ آج بھی قادیانیوں کا جو مرکز ہے وہ لندن میں ہے، وہ برطانیہ میں ہے، اور تمام کی تمام فنڈنگ وہیں سے ہوتی ہے اور ان کا نظام وہاں سے چلتا ہے۔ تو اس طرح دوسرا اس طرح ان لوگوں کا وار خطرناک رہا ہے، انہوں نے اسلامی بھیس کے اندر لوگوں کے عقائد و ایمان پہ حملہ کیا۔ سب سے پہلے کہتے ہیں ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی پردہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ان معاملات کے جھانسے میں دے کر سیدھے سادے مسلمان کو اپنے قریب کرتے ہیں، پھر اپنے ہتھ کنڈے آزماتے ہیں اور اپنی مختلف جو انہوں نے سازشوں کا ایک جال بچھایا ہوا ہے اس جال کے اندر پھانس کر کے یہ مسلمانوں کے ایمانوں کو ضائع کرتے ہیں۔ دوستو ہمارے جو چھوٹے علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بڑے علاقوں میں بڑے شہروں کے اندر اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں اور بچیوں کو انجینئر، ڈاکٹر اور مختلف قسم کے کورسز کے لیے وہاں پر بھیجتے ہیں۔ اب جو جہاں پر بڑی بڑی ملک کے اندر یونیورسٹیاں ہیں یا کالج ہیں یا سرکاری اور غیر سرکاری ادارے ہیں یا بڑی بڑی بزنس مارکیٹیں ہیں، وہاں پر قادیانیوں کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ قادیانی بڑے لوگوں کو کیسے پھانس لیتے ہیں؟ اصل میں یہ پہلے بڑے لوگ نہیں ہوتے، جب یہ قادیانی ہوتے ہیں پھر ان کا تعلق جب برطانیہ سے جڑتا ہے، امریکہ سے جڑتا ہے، وہاں سے فنڈنگ آتی ہے اور راتوں رات ان کو امیر کر دیا جاتا ہے۔ اب ہمارے بچے، ہمارے بچیاں کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر اس لیے جاتے ہیں ڈاکٹر بن کے آئیں گے، انجینئر بن کے آئیں گے یا کوئی اور مہارت لے کر کے آئیں گے، لیکن وہ مہارت ملے نہ ملے، یہ ان لوگوں کے ساتھ اگر ان کی ملاقات ہو جاتی ہے یہ بڑے گھنونے انداز کے اندر ان کو گھروں تک لے جاتے ہیں، اپنی عزتوں کے ساتھ بھی یہ کھلواڑ بھی کرا لیتے ہیں، یہ نوکری کا لالچ بھی دیتے ہیں، یہ چھوکری کا لالچ بھی دیتے ہیں، یہ غیر ملکی ویزے بھی دیتے ہیں، اور آج کل لالچ ہے، دنیاوی چمک دمک ہے، اس لیے یہ خطرناک ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے قوم کو پیکج دیے ہیں دنیا کی چمک دمک کے، اور بہت سے نوجوانوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا ہے اور راہ ہدایت سے ہٹا دیا ہے۔ سامعین محترم، چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے موضوع کھولا ہے اور شکر ہے کھلتے کھلتے میں نے بچا لیا، کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے اس لیے میں قصہ مختصر کرنے لگا ہوں، لیکن آس پاس آئیں بائیں دائیں سارے ذرا اونچا بولے نا سبحان اللہ۔
सामिन मोहतरम, बात मामला ये है कि जो लोग कादियानियत को प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो किसी ओहदे पर बैठे हैं, चाहे वो स्कूलों कॉलेज में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, सरकारी गैर सरकारी में हैं, या कहीं पर जमींदारा कर रहे हैं, जो कादियानियों की पुष्ट पे हाथ रख रहे हैं या कादियानियत को फिरोग दे रहे हैं, या ऐसे कादियानी नौजवान जो कादियानियत को प्रमोट कर रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है, तुम ये बताओ, तुमने मिर्जा कादियान को मुसलमान जाना है, और जो मिर्जा कादियान को मुसलमान जाने वो खुद कतआन मुसलमान हो सकता नहीं है। तुमने मिर्जा कादियान को मुसलमान जाना है, तुम जानते हो कि मिर्जा कादियान ने अपना एक अलहदा सा जो है वो कुरान बनाया है और उसको तज़किरा वही का नाम दिया है, और उसके अंदर उसने यही लिखा है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो तालीम है, आका पाक की जो इरशादात हैं, आका पाक पर जो कुरान उतरा है, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने मुझ पर ये कुरान और किताब नाजिल की है और हर मानने वाले पर इसकी तिलावत। तुम कैसे मुसलमान हो जबकि तुम नई किताब की बात करते हो, और ऐसी किताब को तुम अल्लाह का कुरान कहते हो जिसमें गालियां हैं, अल्लाह के महबूब रसूलों के लिए गालियां हैं, नबी पाक के सहाबा किराम के लिए गालियां हैं। ज़रा सोचना चाहिए कि ऐसी किताब जो गालियों से भरी हुई है उसको अल्लाह की किताब कहना, ये खुदा की भी तौहीन है, ये कुरान की भी तौहीन है, और मेरे आका पाक नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ाते वाला सिफात की भी तौहीन है। अगली गुजारिश ये है कि ये कहना कि जनाब अल्लाह ताला ने दो मोहम्मद को दुनिया में नाजिल करना था, एक मक्का में नाजिल कर दिया और एक कादियान में नाजिल कर दिया, नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, बार बार हजार बार नऊज़ बिल्लाह, ये कहना कैसा है? ये बेअदबी नहीं है, ये कुफ्र नहीं है, तो और क्या है? अगर तुम अपने मिर्जे की बात करते हो, उससे सवाल किया जाता है, तुम कहते हो कि मैं जो है ईसा इब्ने मरियम हूँ और दोबारा दुनिया में आया हूँ, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद तो हैं नहीं और वालिदा का नाम मरियम है, जबकि तुम्हारे वालिद भी हैं और तुम्हारी वालदा भी हैं और उनके नाम भी कुछ और हैं। तुम ईसा इब्ने मरियम कौन? ये कायनात की बदतरीन गुस्ताखी सिर्फ मिर्जा कादियान ने की है, इसके अलावा और कोई नहीं कर सका है। दोस्तान गिरामी, किश्ती नू मशहूर ज़माना किताब है और उसके अंदर ये वाज़े तौर पे लिखा है, ये मिर्जा कादियान कह रहे हैं कि जनाब अल्लाह ताला ने मेरे साथ वो काम किया जो मर्द अपनी औरत के साथ करता है, फिर मुझे हमल ठहर गया और फिर मुझ में से मैं पैदा हो गया। मादल्ला, अल्लाह पाक हजार बार माफी अता फरमाए। जो खुदा पर जिना का इल्जाम लगाता है, खुदा का बेटा होने का ऐलान करता है, इससे बढ़कर बदबख्त और इससे बढ़कर गुस्ताख ज़माना और ज़माने में कौन हो सकता है? मेरे भाइयों जरा तवज्जो कीजिए, जो लोग कादियानियत को प्रमोट कर रहे हैं, अगर उनके कानों तक आवाज जा रही है या सोशल मीडिया के जरिए अगर वो मेरा ये क्लिप सुनेंगे, मैं उनसे सवाल करूंगा, क्या तुम इस बात को जानते हो? तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी फंडिंग गैर मुस्लिम ममालिक से आती है, तो अगर मिर्जा मुसलमान है तो गैर मुस्लिम ममालिक तुम्हें फंडिंग क्यों दे रहे हैं? और तुम जानते हो तुम्हारे चूल्हे कैसे जलते हैं, तुम जानते हो तुम्हारी बिल्डिंगें कैसे बनती हैं, तुम जानते हो तुम्हारी जमीनों में इजाफा कैसे होता है। ये सब कुछ जानते हुए भी कि यहूद व नसारा हमें फंडिंग कर रहे हैं, किस तरह तुम मुसलमान होने का दावा करते हो? किस तरह तुम मुसलमान होने का दावा करते हो? और ये भी तुम जानते हो कि हमें जो तरबियत दी जाती है, उस तरबियत में ये सिखाया जाता है कि तुमने किसी को कादियानी बनाने के लिए अगर घर की इज्जत पर भी, घर की इज्जत को दांव पे लगाना पड़े, तो बहन बेटी की इज्जत को दांव पे लगाना, वीडियो बनाना, फिर उसको ब्लैकमेल करना, क्या इस्लाम है जो तुम्हें तरबियत दी जा रही है? या जिस तरह तुम लोगों को करीब करते हो, मुख्तलिफ किस्म के उनको नशों का आदी बनाते हो, वो नशा अफोर्ड नहीं करता, फिर उनको कादियानियत की दावत देते हो और फिर उनको आइस जैसा नशा प्रोवाइड करते हो। क्या यही इस्लाम की तरफ दावत देने की एक जो है सूरत हाल है? ये खुला कुफ्र नहीं है, ये जहन्नम में ले जाने वाले अमाल और बदबख्ती और शैतान की पैरवी और यहूद व नसारा की पैरवी नहीं है, तो और क्या है? क्या तुम ये जानते हो कि जनाबे वाला तुम वीजे की लालच देते हो और बहुत से नौजवानों को गैर मुल्की वीजे की लालच में, अरे तुम अगर मुसलमान हो तो यहूदी तुम्हें वीजा क्यों देते हैं, ईसाई तुम्हें वीजा क्यों देते हैं, गुस्ताख ममालिक जो गुस्ताखों को प्रमोट कर रहे हैं वो लोग तुम्हें वीजा क्यों देते हैं? अरे इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी तुमने आंखें बंद की हुई है, अपने ईमान का
سودا کیا ہوا ہے تو یاد رکھو یہ کھلا کفر ہے. اور میں نے پہلے بتایا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی دولت ایمان کے برابر نہیں ہو سکتی. جو سچا مومن ہے وہ یہی کہتا ہے جان چلی جائے, کائنات چلی جائے, اولاد قربان ہو جائے, جہان قربان ہو جائے, لیکن میرا ایمان سلامت ہو جائے. سامعین محترم وقت نہیں ہے اس لیے میں بڑے اختصار انداز کے اندر آگے جا رہا ہوں. یہی وجہ ہے میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں جو مشن دیا, میرے آقا پاک کی عزت و عظمت پر پہرے ہر دور میں دینے والے موجود رہے ہیں. ہر دور میں آقا پاک کی عزت پر, آپ کی عظمت پر, آپ کی شان پر یہود و نصارہ, غیر مسلم اقوام نے, اسلام دشمن طاقتوں نے حملے کیے ہیں. اور ہر دور میں امت مسلمہ میں ایسے مرد مجاہد موجود رہے ہیں جنہوں نے میرے آقا پاک کی عزتوں پر پہرے دیے ہیں, میرے آقا پاک نبی کریم کی ختم نبوت پر پہرے دیے ہیں. اور دنیا جانتی ہے جب مرزا قادیان اپنے گندے اعلان کرتا ہے وہ امام اہل سنت ہیں, مجدد ملت ہیں, امام احمد رضا خان تاجدار بریلی ہیں, جو میدان میں آتے ہیں تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں. دنیا جانتی ہے وہ تاجدار گولڑا حضرت پیر میری شاہ میر علی شاہ چشتی گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کس طرح میدان میں آتے ہیں, حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہیں. دنیا جانتی ہے 1974 میں 1954 میں شروع ہونے والی تحریک اپنی 20 سال کاوشوں کے بعد 1974 میں تحفظ ختم نبوت کا آئین پاس کراتی ہے. اس میں سینکڑوں قربانیاں ہیں, جانوں کی قربانیاں ہیں, علماء کی قربانیاں ہیں, قید و بند کی صحبت ہیں, پھانسیوں پہ لٹکایا گیا. یہ پیچھے نہیں ہٹے, یہ آگے بڑھتے گئے, حتیٰ کہ تاجدار ختم نبوت کے تحفظ کا آئین جو ہے انہوں نے پاس کرایا اور پاکستان کے ماتھے کا جھومر بنایا. ہاں یہ لوگوں کی سوچ ہے, یہ لوگوں کی خام خیالی ہے کہ کسی بھی دور میں ہم رات کی تاریکیوں میں ختم نبوت پہ حملہ کریں گے, ہم سکھوں کو تبدیل کریں گے, یا ہم قادیانیوں کو نرم پہلو دیں گے, یا پروموٹ کریں گے, اور محافظین ختم نبوت چین کی نیند سوئے رہیں گے. ایسا نہیں ہے, یہ رب ذوالجلال کا انتظام ہے. دنیا میں جب تک گستاخان محمد پیدا ہوتے رہیں گے, ماں کی گود میں کبھی غازی علم الدین شہید نظر آئیں گے, کبھی ملک ممتاز حسین قادری نظر آئیں گے, اور کبھی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نظر آئیں گے. ایک نئی روح ڈال دی ہے, ایک نئی روح ڈال دی ہے. بچے بچے کی زبان پر تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. آج جن لوگوں نے ختم نبوت کے صرف بورڈ لگائے ہوئے تھے, ختم نبوت پہ پوری دنیا سے چندے کر رہے تھے, ہم ختم نبوت کے لیے کام کر رہے ہیں. بورڈ اتر گئے, زبانیں خاموش ہو گئی, ان کے قلم ٹوٹ گئے, ان کی زبانیں گم ہو گئی ہیں. آج بھی اگر طوطی بول رہا ہے تو امام احمد رضا خان کے نوکر علامہ خادم حسین رضوی کا بول رہا ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. یہ کانٹوں بھری راہ ہے, یہ مشکلوں بھری راہ ہے, یہ کانٹوں پہ چلنے والی راہ ہے, یہ تلوار کی دھار پہ چلنے والی راہ ہے. اس راہ میں چلنے والوں پر صعوبتیں آتی ہیں, مصائب کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں, جور و جفا کی آندھیاں چلائی جاتی ہیں. یہ پیچھے نہیں ہٹتے, یہ آگے بڑھتے ہیں, اور یہی پیغام بتاتے ہیں, بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. نام نبی پہ کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے, آج بھی ہے. لوگوں, ایک ایسا شخص بڑی توجہ دینا جو کہ درویش صفت انسان ہے, با عمل عالم دین ہے, بہترین حافظ قرآن ہے, اور لاکھوں مریدوں کے سر پر جن کا دست شفقت اور دست محبت ہے. کیا وجہ ہے؟ وہ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ صاحبزادہ پیر محمد حسن الحسنی الباروی ہمیں ملک پاکستان کے کونے کونے پہ ختم نبوت کی کانفرنس کے لیے دعوت دیتے نظر آتے ہیں. کبھی سنی کانفرنس عزت صحابہ کے نام پر کرائی جاتی ہے, آل محمد
محمد کی عزتوں کے لیے کرائی جاتی ہے، کبھی تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا اہتمام ہوتا ہے، یہ ان کے بزرگوں کا طریق ہے، کبھی تو ریونڈ کی دھرتی پہ یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ امیر اہل سنت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ فقیر محمد الحسنی ہیں۔ ہاں ہاں، یہ کون ہے جن نے پورے ملتان کو یا رسول اللہ کے نعروں سے ملتان کا سینہ دہل رہا ہے، یہ بھی حضرت امیر اہل سنت ہیں۔ یہ کون ہے جو چوک آدم کی دھرتی پہ حضور کے نام کا پرچم بلند کرتے ہیں؟ یہ کون ہے جو ایک ایک پیر کے پاؤں جا کے پکڑتے ہیں، خدا را اتحاد کر لو، اتفاق کر لو؟ یہ کون ہے جب ہمارے علماء ٹوٹنے لگتے ہیں، تنظیمیں بکھرنے لگتی ہیں، تو ان کے آستانوں پہ جا کر ان کی منت کرتے ہیں، خدا را جڑ جاؤ، خدا را جڑ جاؤ، خدا را جڑ جاؤ؟ یہ کون ہے کہ جب بکھر کی دھرتی پر افضلیت صدیق اکبر کا انکار ہوتا ہے، حضرت امیر معاویہ کی ہستی پہ لعن طعن کیا جاتا ہے، تو پورے ملک سے علماء مشائخ کو بلا کر وہاں پر اپنا اعلامیہ پیش کیا جاتا ہے؟ جو امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں وہ آل محمد کے بھی جانے والے ہیں، اصحاب محمد کے بھی ماننے والے ہیں۔ یہ کون ہے جنہوں نے چوک آدم کی دھرتی پر تاجدار عظمت، تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا ایک بار انعقاد کیا، پھر انعقاد کیا، پھر انعقاد کیا، اور آج یہ فقید المثال مجمع آپ کے سامنے ٹھاٹھے مار رہا ہے؟ ابھی ابتدا ہے لیکن جگہ کم پڑ گئی ہے، پہلا خطاب ہے لیکن جگہ کم پڑ گئی ہے، جانے آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ بلا شبہ دنیا جانتی ہے، یہ حضرت خواجہ خواجگان حضور شیخ طریقت خواجہ غلام حسن پیر سواگ لجپال رحمت اللہ علیہ کا فیضان ہے، جو بارو شریف میں چمکا ہے، اور بارو شریف نے اپنے لخت جگر کی ایسی پرورش کی ہے۔ حضور امیر اہل سنت خواجہ خواجگان خواجہ فقیر محمد الحسنی الباروی کے ہم جب نماز جنازہ میں آئے تھے، لوگ رو رہے تھے کہ سنیت یتیم ہو گئی ہے، سنیت یتیم ہو گئی ہے، سنیت یتیم ہو گئی ہے، لیکن خواجہ صاحب کے مزار سے یہ آواز آ رہی تھی، میں نے یتیم نہیں چھوڑا ہے، میں نے اپنی تمثیل، اپنا لخت جگر حضرت خواجہ محمد حسن تمہیں عطا کیا ہے۔ خواجہ صاحب نہ خوشامت ہے نہ کوئی اور بات ہے، میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ آپ مسلک کے لیے نکلے ہیں، آپ عزت رسول کے لیے نکلے ہیں، آپ تحفظ ختم نبوت کے لیے نکلے ہیں، آپ رسول پاک کی عزتوں پہ پہرا دینے کے لیے نکلے ہیں۔ گلی گلی نگر نگر جو قادیانی جال بچھا کر مسلمان نوجوانوں کے ایمانوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، آپ ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں، بغیر کسی فرق کے کہ کون چشتی ہے، کون قادری ہے، کون نقشبندی ہے، کون مجددی ہے، کون سہروردی ہے، کون کس آستانے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہر آستان سے تعلق رکھنے والا، سنی ماں کا دودھ پینے والا آپ کو لبیک کہہ رہا ہے، اور آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہے، پیر صاحب مسلک کی بقا کے لیے، عزت رسول کی بقا کے لیے، تحفظ عزت صحابہ کے لیے، تحفظ عزت آل محمد کے لیے، میرے آقا پاک کی ہر نسبت کے تحفظ کے لیے، پیر صاحب جب بھی نکلیں گے، سنی کا بچہ ہاتھ اٹھائے آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے گا اور بتائے گا، حضور آپ کا قدم بعد میں آگے بڑھے گا، ہمارے خون کے نذرانے پہلے پیش ہوں گے۔ انشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ پیر سراج شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف۔ مثل بو قید ہے غنچے میں پریشان ہو جا، بیٹھ جائیے، مثل بو قید ہے غنچے میں پریشان ہو جا، رخت پر دوش چمنستائیں ہوا ہو جا۔ بڑی توجہ ہے تنک مایا تو ذرے سے پیا پا ہو جا، ہے تنک مایا تو ذرے سے پیا پا ہو جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفان ہو جا، قوت عشق سے ہر
پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تیرے ہیں۔ ماشاءاللہ